سامعین، ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے خواتین کا دوران ماہواری یعنی پیریڈ کے دوران سینٹری پیڈ کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اور ہائیجین کا خیال کیسے رکھا جائے۔ اسی دوران خواتین ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور شرم کی وجہ سے بہت سے مسائل شیئر بھی نہیں کر پاتی۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے۔ ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ دنیا بھر میں کروڑوں خواتین ہر مہینے اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں۔ یہ آدھی انسانی آبادی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ حیض سے جڑے غلط تصورات، شرم کے مسائل ہر عورت کو بھگتنے پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک کی عورتیں اس ماہواری کا وقت کا بندوبست اپنے طریقے سے کرتی ہیں، وہ طریقے جو ان کے اقدار اور روایات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور خواتین دوران پیریڈ پیڈ کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ اگر اس کی بات کی جائے تو ماہواری کے وہ خاص دن جن میں بہاؤ تیز ہو، ان دنوں میں خاص کمرشل پیڈز، ونگز والے پیڈ اور نائٹ پیڈ استعمال کریں۔ باقی کے دوسرے دن میں دوسرا برانڈ استعمال کر سکتی ہیں، مگر جلدی نئے برانڈ استعمال کر کے خود کو غیر اطمینان بخش صورتحال میں ہرگز نہ ڈالیں۔ پیڈ تبدیل کرنے کا ایک معیاری وقت ہر 6 گھنٹے کے بعد کا ہے، اور وہ خواتین جن کا بہاؤ تیز ہو انہیں ہر 3 گھنٹے کے بعد پیڈ تبدیل کرنا چاہیے۔ ماہواری کے دوران صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی گندگی دیر تک لگے رہنے کی وجہ سے ایک خاص بدبو یعنی سمیل ہونے لگتی ہے، لہٰذا پیڈ تبدیل کرنے سے پہلے نیم گرم پانی سے جسم کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اگر جسم کو دھونا ممکن نہ ہو تو حساس جگہوں کو اچھی طرح صاف کپڑے سے صاف کر لینا چاہیے۔ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ماہواری کے دوران غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر خواتین نارمل ڈلیوری کے بعد پیشاب کی نالی کے انفیکشن یعنی UTI میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صفائی کا خیال نہ رکھنا اور 6-7 دن تک غسل نہ کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ماہواری کے دوران صحت اور صفائی کا بھرپور بندوبست ہو تو غسل کی واقعی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر جسم پر بہانے سے ٹانگوں میں سویلنگ اور پٹھوں کا کھچاؤ کم کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہواری کے دوران غسل کے بعد جسم کو خشک کرنا نہایت ضروری عمل ہے۔ خوشبودار پیڈ استعمال کرنے سے گریز کرے کیونکہ اس پر موجود کیمیکل جلد کی حساسیت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ایسے پیڈ استعمال کرے جن میں خوشبو کم اور روئی کو نرم تہ میں موجود ہوتی ہے۔ ماہواری کے دوران چھوٹے سائز کا فٹنگ والا انڈر گارمنٹس استعمال کریں تاکہ پیڈ ایک جگہ پر رہے۔ زیادہ تر ڈاکٹر آرگینک پیڈ استعمال کرنے کی تجویز دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر بہاؤ زیادہ نہ ہو تو کمرشل پیڈ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ روزانہ ونگز والے پیڈ استعمال کرنے سے بھی جلد میں اکثر انفیکشن یعنی الرجی اور جلن جیسی مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی جگہ گھر میں دستیاب صاف کپڑوں یا تولیوں کے ٹکڑوں کو استعمال کریں۔ گھر کے پیڈ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ گندے نہ ہوں۔ اگر وہ گندے ہوں گے تو انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے گھر کے پیڈ استعمال کرنے سے پہلے انہیں اینٹی سیپٹک محلول سے دھو لیں۔ جب ماہواری کی تاریخ نزدیک آنے لگے تو اپنے بیگ میں چند چیزیں ضرور رکھ لیں: 1 سے زائد پیڈ، ٹیشو پیپر، وائپس، صاف تولیہ، پانی کی بوتل اور ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ۔ ماہواری کے دوران جسم کے مخصوص حصوں کو صابن یا اینٹی بیکٹیریل محلول سے صاف کرنے سے گریز کریں۔ صرف نیم گرم پانی سے ہی جسم کو صاف کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی بہانے کے بعد ہاتھ الٹی سمت میں نہ جائے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہی ہاتھوں کی سمت ہونی چاہیے۔ پیڈ کو ضائع کرنے کے لیے واش روم میں ٹوائلٹ پیپر ضرور استعمال کریں تاکہ پیڈ استعمال کرنے کے بعد ہتھیلی یا پیپر میں لپیٹ کر انہیں کوڑے دان میں ڈال سکے۔ پیڈ وقت پر تبدیل نہ کیے جائیں تو انڈر گارمنٹس کے کناروں پر ناپاکی لگی رہ جاتی ہے جو جسم پر خراش یا الرجی کر سکتی ہے۔ اگر ریش ہونے کی صورت میں زیتون کا تیل یا پولی فلیکس ٹائپ کی کوئی کریم استعمال کی جائے تو انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔
अगर पैड इस्तेमाल करते वक्त वॉशरूम में गिर जाए या गीला हो जाए तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मियों में हर रोज अंडरगारमेंट तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पसीना ज्यादा देर तक ना लगा रहे। पैड तब्दील करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर किसी मजबूरी के तहत माहवारी के वक्त आपके पास पैड मौजूद ना हो तो बच्चों का नया डायपर काट कर पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आम नॉर्मल रूटीन में खवातीन अपनी हाइजीन यानी प्राइवेट एरिया की सफाई के लिए सोप के इस्तेमाल से गुरेज करें। इसमें केमिकल होते हैं जो अक्सर जिल्द में एलर्जी भी पैदा कर सकती है, बल्कि इसकी जगह प्रॉपर वेजिसेफ को इस्तेमाल करें जो स्पेशली इसी जगह के लिए बना है। इससे आपको स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपकी इस एरिया की स्किन भी डैमेज नहीं होगी, बल्कि इसके इस्तेमाल पर हमने एक अलग तफसीली वीडियो बनाई है। आप अपनी रहनुमाई के लिए इसे भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा।